کیا آپ کسی بھی مسئلے کو دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں؟ آپ یہ ویڈیو دیکھ لیجئے، امید نہیں بلکہ یقین ہے کہ آپ کبھی بھی پریشان نہیں ہوں گے۔ سب سے پہلے تو یہ یاد رکھیں کہ جب بھی کوئی مسئلہ آتا ہے تو وہ اپنا حل ساتھ لے کر آتا ہے۔ اب یہ ہمارا کام ہوتا ہے کہ اس کا حل تلاش کرنا۔ لیکن بات یہ ہے نا کہ ہم مسئلے کے آنے کے بعد اتنے پریشان ہو جاتے ہیں کہ حل کی طرف ہماری توجہ ہی نہیں جاتی، اور ہم بجائے مسئلے کے حل کا سوچنے کے مسئلے کے بارے میں ہی سوچتے رہتے ہیں۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ اب تو یہ مسئلہ ہو گیا ہے، اب یہ ہو جائے گا، اور شاید یہ بھی ہو جائے، اور اگر یہ بھی نہ ہوا تو وہ تو کم از کم ضرور ہو جائے گا۔ یہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ہمارا دماغ ہمارا مسئلہ ہمیشہ بڑا کر کے دکھاتا ہے، یعنی ہم اپنے مسئلے کو عدسے کے ذریعے دیکھتے ہیں۔ جب بھی کوئی مسئلہ درپیش ہو تو اس کے حل کے لیے میں آپ کو کچھ طریقے بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے تو بڑے سے بڑے مسئلے میں بھی ریلیکس ہو جائیں، چند منٹس کے لیے اپنے آپ کو اس مسئلے سے لا تعلق کر دیں، اور پھر مسئلے کے بارے میں سوچنے کی بجائے مسئلے کے حل کی تجاویز کے بارے میں سوچنا شروع کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے دماغ کی تخلیق ایسے کی ہے کہ اگر آپ مسئلے کے نقصانات کے بارے میں سوچنا شروع کریں گے تو اگر آپ نے 10 نقصانات سوچ رکھے ہوں گے تو دماغ آپ کو 20 نقصانات بتا دے گا، اور اگر آپ اس مسئلے کے حل کے بارے میں سوچنا شروع کریں گے تو آپ نے ایک حل سوچ رکھا ہوگا تو آپ کا دماغ آپ کو 10 حل بتائے گا۔ اگر آپ مسئلے کا حل پھر بھی نہ تلاش کر پائیں تو پھر اس کے نتیجے میں ہونے والے نقصان کو کم سے کم کرنے کے بارے میں سوچنا شروع کر دیں۔ آپ یقین کریں کہ جو مسئلہ آپ کو چند منٹ، چند گھنٹے یا چند دن پہلے پہاڑ جیسا دکھائی دے رہا تھا وہ خود بخود ہی چھوٹا ہوتا چلا جائے گا۔ آپ اپنے ماضی کو یاد کریں، آپ کی زندگی میں بڑے بڑے مسئلے آئے ہوں گے، لیکن آج وہ مسائل ماضی کا قصہ بن چکے ہیں۔ کیا ان مسائل کے اثرات بھی ویسے ہی تھے جیسا کہ آپ نے سوچا تھا؟ یقیناً نہیں۔ مشہور ماہر نفسیات ڈیل کارنیگی نے کہا تھا کہ میرا باپ 30 سال تک ایک بات سے ڈرتا رہا کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے۔ ڈیل کارنیگی کہتا ہے کہ میرا باپ مر بھی گیا لیکن وہ بات پھر بھی نہیں ہوئی۔ ایک اور کام یہ کریں کہ اخلاص اور یقین کے ساتھ 2 نفل پڑھیں اور ہر رکعت میں سورہ کوثر پڑھیں، اور پھر اس کے بعد اپنے مسئلے کے حل کے لیے دعا کریں اور پھر اس کا حل ڈھونڈنا شروع کر دیں۔ یاد رہے کہ 2 نفل پڑھنا حل نہیں ہے، بلکہ مسئلے کا حل تو آپ کو ڈھونڈنا ہی ہوگا، لیکن اس نماز کی برکت سے امید ہے کہ آپ کو حل جلدی اور ضرور مل جائے گا۔ ایک بار ضرور آزمائیے گا۔